من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، کچھ گزشتہ خطبات میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے بات کی، اور آخری خطبے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مدینہ سے قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے، دشمن کے مقابلے میں آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح کوئی اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ہجرت کی جگہ خواب میں دکھائی گئی اور پھر وحی کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے نتیجے میں تقریباً زیادہ تر صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، اور صرف معروف لوگوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر موجود تھے، کیونکہ جب انہوں نے اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ شاید مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کی اجازت دے تو ہم اور آپ مل کر ہجرت کریں گے، تو آپ انتظار کریں، ان کو منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آپ نے بھی ابھی سفر نہیں کرنا۔ ان کے علاوہ صرف وہ لوگ باقی بچے تھے جن کو زبردستی روکا گیا تھا، یا کمزور مسلمان تھے جن کے اوپر جبر تھا، ظلم تھا۔ باقی تقریباً تمام مسلمان ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ اب یہ سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جا رہے ہیں اور مدینہ کے لوگ ان کا ساتھ دینے پر تیار ہو چکے ہیں، اور وہاں جا کر یہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کی قوت بن جائے گی اور ایک اجتماعی شکل اختیار کر کے یہ تو ہمارے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کرنے کا ہی منصوبہ بنا لیا، آپ کی شہادت کا ہی منصوبہ بنا لیا۔ ان کے ہاں ایک معروف جگہ تھی دار الندوہ، یہ جو تھا مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، جیسے آج دنیا میں بڑے بڑے پارلیمنٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جو دنیا کے اندر کافروں کے اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا بھی مقصد اسلام کی دعوت کو روکنا ہی ہوتا ہے۔
وہاں پر بیٹھ کر بھی وہ یہی سازشیں کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دبایا جا سکتا ہے، کس طرح اسلام کی تحریکوں کو، اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پھیلنے کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے کی اس پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک مشورے کا اجلاس بلایا، بڑے بڑے سردار سارے قبائل کے اس کے اندر جمع ہوئے۔ جب شیطان کو اس کی خبر ملی تو شیطان بذات خود ایک بزرگ شیخ کی شکل میں اس کے اندر شامل ہوا، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جب تعارف ہونے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا تم اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا پانے کے لیے مشاورت کرنے لگے ہو، میرا اور تمہارا مسئلہ ایک ہے، میں چاہتا ہوں واقعی اس سے چھٹکارا دنیا کو مل جائے، میری بھی دشمنی ان کے ساتھ ہے، تمہاری بھی دشمنی ان کے ساتھ ہے، تو میں بھی اس مشاورت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میں نجد کے فلاں علاقے کا ایک سردار ہوں۔ ایک بڑی اس نے خوبصورت شکل اختیار کی، ظاہری طور پر ایک شیخ کی شکل میں آ کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ لوگ مشورے پیش کریں، کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے ان کی دعوت کو روک سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے وہاں مشورہ دیا کہ ہم ان کو پکڑیں، زنجیروں کے اندر جکڑ دیں، بیڑیاں ڈال دیں اور کسی بند جگہ کے اوپر ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں، قید کے اندر ڈال دیں۔ پرانے زمانے میں کوئی مشہور باتیں تھیں، کچھ ایسے شعراء تھے جس سے یہ لوگ تنگ تھے، تو انہوں نے ان کو قید میں ڈالا اور اسی قید کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور ان سے ان کو نجات مل گئی۔ تو کہنے لگے کہ اسی طرح ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ وہ آگے سے جو شیطان خود اس مجلس میں موجود تھا وہ کہنے لگا تمہاری یہ تجویز بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہاری یہ تجویز اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر تم ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دو گے تو ان کے جو ساتھی ہیں ہجرت کر کے چلے گئے ہیں وہ اب مجتمع ہو چکے ہیں، وہاں ان کے پاس انصار کی، مدینہ کے لوگوں کی قوت بھی ہے، تو وہ ان کو کبھی بھی قید میں رہنے نہیں دیں گے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان کو چھڑا لیں گے، تم ان کو روک نہیں سکو گے، یہ تجویز تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں، مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں، چلے جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں اور حالات کے رحم و کرم کے اوپر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تجویز تو اس سے بھی خراب ہے، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، مدینہ کے اندر پہنچ جائیں اور وہاں سے پھر یہ تمہارے مقابلے کے اندر ایک قوت تیار کریں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اس کے ذریعے بھی تمہیں ان سے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی۔ تو پھر ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ اصل حال یہ ہے کہ ہم سارے قبائل میں سے ایک نوجوان کو لیں جس کا حسب بھی نسب بھی بہت خوبصورت اور اعلیٰ ہو ہم میں سے، اور پھر وہ 11 مختلف قبائل میں سے افراد کو جمع کیا جائے، وہ سارے رات کی تاریکی میں تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو جائیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے اپنی عبادت کی روٹین کے لیے نکلیں تو سارے ایک دم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، آپ کا خون بہا دیا جائے۔ جب ہم سارے مل کر اس کام میں شریک ہو جائیں گے تو پھر بنو عبد مناف ہمارے مقابلے میں لڑ نہیں سکیں گے، کس کس قبیلے سے وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے، پھر فیصلہ دیت کے اوپر ہوگا اور ہم دیت ادا کر دیں گے مل کر، تو اس طرح ہمارا مستقل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب شیطان جو وہاں پر موجود تھا اس نے بھی اس بات کی بڑی تعریف کی، کہتا ہے یہ اصل بات ہے جس طرح کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے اصل میں، اور اس تدبیر کے ساتھ ہی تمہاری جان چھوٹے گی اور تمہارے مقابلے میں جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کو تم روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے قرآن میں وہ پورا نقشہ بیان کیا۔ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب کافر اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ تدبیر کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے، اور ان کی پلاننگ کا مقصد کیا تھا، لِيُقْتَلُوكَ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، یا آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، یا آپ کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یمکرون ویمکر اللہ، وہ اپنی طرف سے تدبیر کر رہے تھے اور اللہ آسمانوں پر اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، سب سے خوبصورت پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اسی رات
جب وہ اپنی بات پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کریں، اللہ تعالیٰ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں سے محفوظ و معمون نکال کر آپ کو مدینہ تک ہجرت کا موقع دینا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ کے نبی اسی رات میں ہجرت کریں، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم سارے اجتماعی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کرتے۔ اب یہ جب بات ہو گئی تو اگلے دن انہوں نے طے کر لیا کہ اگلی جو رات آئے گی اس کے اندر ہم اس کے اوپر عمل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، ساری ان کی منصوبہ بندی آپ کے سامنے رکھ دی اور حکم دیا کہ جس رات انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے اسی رات آپ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں دوپہر کے وقت عام طور پر آپ کی روٹین یہ تھی کہ شام کے وقت یا ٹھنڈے ٹائم میں کسی وقت ہمارے گھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو اپنے والد کے گھر میں تھی۔ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم، اس دن ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت انتہائی شدید گرمی کی حالت میں اللہ کے نبی ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ یہ کوئی خلاف معمول بات ہے، آپ کی روٹین سے ہٹ کے ہے جب آپ اس وقت میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، گھر کے اندر آ کر آپ نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی غیر ضروری فرد ہے تو اس کو نکال دے تاکہ میں بات کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور ان کی جو دوسری بہن ہے وہ موجود ہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، یہ دو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ کے گھر والے یہاں موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہو گئی اور آج رات ہم ہجرت کا عمل مکمل کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں اور اس پورے گھرانے کا کردار دیکھیں۔ اس سے 4 مہینے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت کرنی ہے، آپ مدینہ کی طرف یا کسی اور طرف جائیں گے۔ تو انہوں نے پہلے سے انتظام شروع کر دیا تھا، جتنے پیسے اور وسائل تھا وہ سارا جمع کر کے رکھ دیا، 2 بہترین اونٹنیاں سواریاں خریدیں اور ان کو چرنے کے لیے دے دیا، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ایک شخص کے ساتھ پہلے ہی بات طے کر لی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہمیں غیر معروف رستے کے ذریعے مدینہ تک چھوڑ آنے کا کام تم کرنا، اس کے لیے ہم تمہیں اجرت دیں گے۔ تو یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کو انہوں نے فائنل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہ اونٹنی پیش کی جو ان کے لیے خریدی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیسوں کے ساتھ اسے خریدوں گا، قیمت کے ساتھ لوں گا، میں مفت میں اسے نہیں لوں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے آپ فیصلہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پلاننگ کی، تدبیر کی۔ سمجھ اس سے کیا آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی تھی، آپ کی ہجرت کا عمل مکمل ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تدبیر کو اختیار کیا، ایک ایک مرحلے کی ڈیٹیل کے اندر جا کر پلاننگ کی۔ تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جب اسلام کی دعوت دنیا کے اندر اس کو قائم کرنا ہو، اس کو پھیلانا ہو اور مخالفتیں شدید ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدد تو اللہ کی اپنے دین کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے، لیکن دعوت کا کام کرنے والے، تحریکوں کو چلانے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مرحلے کی پوری پلاننگ کریں، مکمل تدبیر کریں۔ اور یہ تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کا بنیادی حصہ ہے کہ انسان وسائل کو اختیار کرے، انسان اپنی طرف سے مکمل طور پر چیزوں کو طے کرے اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپورٹ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، آپ نے یہ پلان کیا کہ ہم رات کو جب یہاں سے نکلیں گے تو جنوب کی طرف نہیں جائیں گے جو معروف راستہ ہے مدینے کی طرف کا، شمال کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم دوسری طرف جائیں گے، بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ طے کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو غلام ہے وہ بکریاں چراتا چراتا رات کو وہاں غار کے پاس آیا کرے گا اور اس کی بکریوں کے دودھ کے ساتھ ہم جتنے دن غار کے اندر رہنا گزارا کریں گے۔ پھر یہ طے کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا ہے وہ
سارا دن سارا جو دن ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ گزارے گا، اور رات کو آ کر وہاں کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور یہ بھی طے کیا کہ ہم کچھ وقت جب تک یہ دھول بیٹھ نہیں جاتی، آپ کی تلاش کا کام ختم نہیں ہو جاتا، اس غار کے اندر قیام کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آج رات آپ نے میری جگہ پہ میرے بستر کے اندر میری چادر لپیٹ کر سونا ہے، اور پھر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی امانتیں آپ کے پاس پڑی تھیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ ویسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اوپر تیار ہیں، آپ کا گھراؤ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کردار اتنا عظیم ہے کہ امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ سارے معاشرے نے جو چیز جس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اسے قیمتی سمجھتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ فلاں امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کے پاس لوٹا دینا، اور رات میرے بستر کے اوپر گزارنا، اور ساتھ ان کو تسلی بھی دی کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب وہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں لی، اور ابو جہل ان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ساتھ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، بھڑکا رہے نوجوانوں کو، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہیں دنیا میں قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد اگر بات مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی دیر میں گھر سے باہر نکلے اللہ کے حکم سے، اور سنتے ہوئے آ گئے ابو جہل کی یہ باتیں، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو جو بات کر رہے بالکل ٹھیک ہے، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس کا انجام دنیا میں قتل ہونا ہے، اور جس کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر داخل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مٹھی لی مٹی کی، ان کے سروں کے اوپر ڈالی، اور قرآن مجید کی سورت یاسین کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا، اور وہ جو طے شدہ رستہ عام رستے سے ہٹ کے آپ نے پلان کیا تھا اس پہ چلتے ہوئے غار کی طرف چلے گئے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ ساری رات وہاں پہرا دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو کر وہاں غار کے اندر چلے گئے۔ تو جب ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، پوچھنے لگا تم کیوں جمع ہو، کس مقصد کے لیے یہاں پہ کھڑے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے یہ پلان کیا کہ جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ہم آج ان کا کام ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے تو ان کو یہاں سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا، وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تمہارے سروں میں مٹی ڈال گئے ہیں۔ اب وہ سروں کو جھاڑنے لگے، جب سروں کو جھاڑا تو مٹی جو ہے ان کے سر کے اندر سے نیچے گرنے لگی، اور یہ بات ان کے سامنے ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح کرتے ہوئے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو وہ بڑے اب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے ہیں آپ کے بستر سے، تو ان کو لے گئے پکڑ کر بیت اللہ کے اندر، ان کے اوپر تشدد کیا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر ابو جہل یہاں سے نکلا سیدھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ آج ہمارے وہ مسلمان، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر عقیدوں کے اندر خرابی آ چکی ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی صاحب ہونا، صحابی ہونا، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینا، اس کے اوپر بھی شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت معاشرے کے مشرک بھی جانتے تھے کہ سب سے قریبی ساتھی، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ گھر ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا بتاتا ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ اعتماد ہی ان کے اوپر تھا، ساری پلاننگ ان کے ساتھ مل کر کی، ساری منصوبہ بندی ان کے گھر میں کی، اور پوری پلاننگ کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ابو بکر کے گھرانے سے باہر کا شامل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہجرت کی پلاننگ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ دنیا میں میں نے سب لوگوں کے احسانات کو اتار دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کو نہیں اتار سکا۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور ہر چیز میں آپ نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا، اور آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا، صحیح بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں، میں نے یہ کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے کیا، میرے ساتھ عمر نے کیا۔
میں یہاں پر گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے، اور یہ سب سے قریبی ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آج امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جن کا ایمان ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کے نکلنے کے بعد ابو جہل وہاں جاتا ہے ان کے گھر میں، حضرت اسما سے پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے تمہارے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں، عورتوں کا کردار دیکھیں۔ وہ کہتی ہیں کوئی خبر نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی معلومات کو چھپایا۔ آج کیا ہمارے گھروں کی یہ تربیت ہے کہ جو راز کی بات گھروں کے اندر کی جائے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے مشورہ گھروں کے اندر ہو اور عورتوں کے کانوں کے اندر چلا جائے، تو اس کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے کی اور ابو بکر کی بیٹی نے کی؟ وہ کہتے ہیں مجھے بالکل خبر نہیں ہے، میں کوئی اطلاع تمہیں نہیں دوں گی۔ تو ابو جہل نے غصے میں حضرت اسما کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور ان کے کان سے ان کی بالی زمین کے اوپر گر گئی، اتنے زور سے تھپڑ مارا، مایوس ہو کے وہاں سے نکلے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا، اعلان کیا کرتے ہیں کہ جو شخص زندہ یا مردہ حالت میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو لائے گا، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ اس کو دیا جائے گا۔ یہ دیت ہوتی تھی، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ، یعنی 200 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، جب ان کا بس نہیں چلتا، ضد ہو جاتے ہیں اسلام کی دعوت کے مقابلے میں، پھر سروں کی قیمتیں رکھتے ہیں، پھر لوگوں کو پکڑنے کے اوپر انعامات رکھتے ہیں، معلومات دینے پر انعامات رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رسوا کرتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے کافروں کا وتیرہ ہے، ان کے وسائل، ان کے اموال، سب کچھ وہ خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کا کام کرنے سے روک دیں، اللہ کے دین کی دعوت کو روک دیں، مسلمانوں کی حمایت کرنے والے لوگوں کو کام کرنے سے روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنا خرچ کریں، جتنی پلاننگ کریں، جتنی تدبیریں کریں، یہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ آخر میں ان کے لیے باعث حسرت ہی ہوتا ہے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں اس اپنے خطے کے اندر کتنے وسائل خرچ کیے گئے کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم نہ ہو جائے، جہاں پہ اسلام کے مطابق فیصلے ہوں، جہاں پہ شریعت کے مطابق قانون بنائے جائیں، جہاں نظام حکومت اسلام کے قوانین کے مطابق کیا جائے۔ کتنے پیسے خرچ کیے گئے، 20 سال تک جنگیں لڑی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دکھا دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد بھی چلا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، مدد ہمیشہ اللہ مسلمانوں کی کرتا ہے اور ان کی ساری تدبیروں کو، سارے خرچ کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو اعلان ہوا، ساتھ انہوں نے بہت تلاش کرنے والے جو کھوجی تھے، اس زمانے میں بڑا ایک پروفیشن تھا، جو دیکھتے تھے ایون جانوروں کے پیروں کو دیکھ کر، قدموں کے نشانات کو دیکھ کر وہ کھوج لگاتے تھے، انسانوں کے نشانات کو دیکھ کر کھوج لگاتے تھے۔ ان کی خدمات بہت بڑے وسائل خرچ کے حاصل کر لی گئیں۔ تو یہ جو کھوج کرنے والے ہیں، تلاش کرتے کرتے غار ثور کے اوپر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر ہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، اور اندر بیٹھے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ انسان ہے نا، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر انہوں نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھا اور غار کے اندر جھانک لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ غم کیا اللہ کے نبی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تسلی دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی اپنے ساتھی سے کہنے لگے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی حفاظت کی، تو وہاں سے بھی وہ آگے چلے گئے۔ اب جب 3 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات کو یہاں سے آگے کا سفر شروع کیا۔ رات کی پوری تاریکی میں سفر کرتے رہے، اور دن کا جو بڑا حصہ تھا سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ جب دوپہر، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غلام تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، بکریاں لے کر آتا تھا دودھ پلانے کے لیے، اسے بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی سفر کے اندر شامل ہے۔
راستہ دکھانے والا ایک شخص جس کو اجرت پہ رکھا، اور اس وقت وہ مشرک تھا، عبداللہ بن ابی اریقۃ، اس کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی سفر کے اندر شامل ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 لوگوں کا قافلہ ہے۔ تو یہ جا رہے ہیں سفر کے اندر، اور دوپہر کا جب وقت ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چٹان دیکھی جس کا سایہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے صاف کیا، اس کے اوپر ایک بستر بچھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے جگہ دی۔ اب خود ڈھونڈنے لگے کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ملے، کیونکہ جو بکریاں اور ریوڑ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، اتنے لمبے سفر کا سامان نہیں تھا۔ تو دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو اسی چٹان کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ بھی اسی چٹان کی جو سایہ تھا اس کی تلاش کے اندر تھا۔ تو اس کے پاس چلے گئے، اس سے تعارف کیا اور اسے کہا کہ کیا تم دودھ دو گے ہمیں؟ اس نے کہا میرے پاس بکریاں ہیں۔ تو اس نے دودھ، بہرحال واقعے کو مختصر کرتے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دودھ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پھر یہاں سے چل پڑے۔ اب آگے جب سفر کرنے لگے تو وہاں بنو خزاع کا علاقہ تھا، اور بنو خزاع کے علاقے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو معبد ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، ان کا خیمہ آیا، اس خیمے کے اندر گئے، وہی سفر کی ضروریات کے لیے کہ شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھا گیا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا نہیں، قحط کے دن چل رہے ہیں، ہر طرف خشک سالی ہے، اور جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، کھانے کی کوئی چیز میرے گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک بالکل ضعیف سی بیمار سی بکری ہے، بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس بکری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں، بھوک کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے، یہ ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی، میرا خاوند لے کے گیا ہوا ہے، تو میں اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بالکل خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس کا دودھ نکال لوں، اس نے کہا مجھے اس سے بڑی کیا خوشی ہو کہ میں آپ کی مہمان نوازی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، صاف کیا، دعا پڑھی، اور گھر کا جو سب سے بڑا برتن تھا اس کے اندر دودھ نکالنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، سفر دین کے لیے ہو، قربانیوں والا ہو، بندہ سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ کے گیا ہو، پھر اس طرح اللہ کی مدد کے نظارے ہر جگہ پر نظر آتے ہیں۔ تو اس کے تھن جو ہیں وہ بھر گئے دودھ کے ساتھ، اور سب سے جو بڑا برتن تھا گھر کا وہ دودھ کے ساتھ بھر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے وہ گھر والوں کو اور باقی ساتھیوں کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ نے بالکل پیٹ بھر کے سیر ہو کے دودھ پیا، اور پھر دوبارہ اس کو بھرا تو وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو معبد تھی، اس کا خاوند بکریاں چرانے کے بعد گھر میں آتا ہے، گھر کے حالات دیکھتا ہے تو بدلے ہوئے ہیں۔ وہ جو بکری لاغر سے چھوڑ کے گیا وہ بڑی صحت مند ہے اور دودھ سے بھری ہوئی ہے، اور بیوی جو ہے وہ دودھ پیش کرتی ہے پینے کے لیے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ایک شخص یہاں سے گزرا تھا، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب جو ابو معبد تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بھی بتائیں، وہ جو شخص یہاں سے گزرا ان کا کوئی حلیہ بتائیں۔ سب سے خوبصورت حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے بیان کیا تو وہ معبد ہیں۔ اس روایت کی اسناد کے اندر کچھ بات ہے، لیکن جو روایت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور سب سے بہترین حلیہ کسی نے اگر ڈسکرائب، ورنہ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے ایک دفعہ بھی آنکھ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی شکل کیسی تھی، آپ کا حلیہ کیسا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اوپر جلال اتنا تھا، آپ کی طرف آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ معبد بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک ایسا رأیت رجلا ظاہر الوزار، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کی ظاہر جو ہے وہ خوبصورتی سے بھری ہوئی تھی، انتہا درجے کا خوبصورت تھا۔ ابلج الوجہ، چہرہ ایسا تھا جو چمکتا تھا، جس کے اندر سے روشنی پھوٹتی تھی، خوبصورت چہرے والا تھا۔ اور حسن الخلق، تخلیق کے اندر انتہائی خوبصورت۔ پھر اس نے بیان کیا، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سمارٹ تھے کہ جسم کے کسی حصے سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو متوازی نظر آئے، نہ بہت لمبا قد ہے نہ بہت چھوٹا قد ہے، بلکہ ایسا قد کہ آپ دیکھتے رہیں اور آپ اطمینان کے ساتھ دیکھ لیں۔
اور جب کلام کرتے ہیں تو روشنی پھوٹتی ہے۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاجک تھی، آپ کے الفاظ تھے، ان کے اوپر بات کی ہے کہ ایک سے ایک لفظ جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا، علیحدہ علیحدہ سمجھ آتا تھا۔ کوئی بہت لمبی بات نہیں کرتے تھے، بہت چھوٹی بات نہیں کرتے تھے، بہت واضح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور آپ کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، اس کو بیان کیا، آپ کی داڑھی کی کیفیت کو بیان کیا، آپ کے چہرے کو بیان کیا، آپ کے جو یہ آئی بروز ہوتے ہیں، آنکھوں کے اوپر کے بال ہیں، ان کی کیفیت کو بیان کیا، آپ کی گردن کو بیان کیا۔ انتہائی خوبصورت ڈسکرپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی۔ تو یہ سب سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حلیہ ہے، آپ کی شکل ہے جو کسی روایت کے طرح آپ کو ملتی ہے۔ تو وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب جب آگے کا سفر کیا تو اتنی دیر میں چونکہ اعلانات پہنچ چکے تھے، سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ان سے روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، محفل جمی ہوئی تھی، ایک شخص نے آ کر اعلان سنایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور ان کے ساتھی جا رہے ہیں، جو ان کو گرفتار کرے گا یا ان کو شہید کرے گا اسے 100 اونٹ ایک کے بدلے میں ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ اعلان ہونے کے بعد ایک شخص آ گیا، وہ کہنے لگا کہ سراقہ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے انسان ساحل کی طرف سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہوں گے، لیکن میں چاہتا تھا کسی اور کو خبر نہ ہو، کوئی اور بھی ان کے پیچھے نہ چل پڑے اور وہ انعام لے جائے۔ تو میں نے کہا نہیں وہ تو فلاں لوگ ہیں، ابھی ہمارے پاس سے گزر گئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے میں غیر محسوس طریقے سے محفل میں سے نکلا، اپنے گھر گیا، لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ ٹیلے کے پیچھے لے چلو۔ پھر اپنا نیزہ اٹھایا، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ میں نیزہ اس طرح زمین کے ساتھ رگڑ کے گھسیٹ کے چل رہا تھا تاکہ نیزے کی انی کسی کو نظر نہ آ جائے اور کوئی کہے کہ میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ تو پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور پیچھا کرتے کرتے وہاں چلے گئے جہاں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کرنے اور اذکار پڑھنے کی آوازیں میرے کانوں میں آنے لگی۔ جب میں نے قریب ہونا چاہا تو میرا جو گھوڑا ہے وہ سخت زمین کے اندر اس کے پاؤں جو ہے وہ دھنس گئے اور گھوڑا جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اب میں پریشان ہوا، میں نے کہا یہ تو کوئی غیبانہ ہی معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، اور ساتھ مجھے تھوڑا سا دھواں سا محسوس ہوا اس کی پاؤں کے اندر سے نکلتا ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فال کا تیر نکالا، یہ ان کے ہاں طریقہ تھا فال کا تیر، آج بھی فالیں نکالی جاتی ہیں، جی نام تمہاری والدہ کا کیا نام ہے اور تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارا کپڑے کدھر ہیں، تم پہنتے کھاتے کیا ہو، اس کے ساتھ فالیں نکال کے دینے والے لوگ، یہ وہ طریقہ تھا جو مشرکین مکہ کا تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تیر نکالا، تیر وہ نکلا جس میں یہ تھا کہ تم ان کے پیچھے نہ جاؤ جسے میں ناپسند کر رہا تھا۔ میں پھر آگے بڑھا، میں نے کہا نہیں اتنا بڑا انعام ہے، پھر قریب کیا تو دوبارہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ کئی دفعہ میرے ساتھ ہو چکا تو میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا اور کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کا معاملہ غالب آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان کے قریب جا کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں اب آیا کس نیت سے تھا کہ آپ کو پکڑوں یا آپ کے اوپر حملہ کروں، لیکن اب میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر میں نے ساری خبر دی کہ مشرکین مکہ نے اس طرح آپ کے بارے میں اعلان کیا ہے، اور ساتھ اپنا کھانے پینے کا سامان جو توشہ دان تھا وہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کیا، آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو بھی لوگ اس طرف آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے ان کو پیچھے بھگا دوں گا، واپس موڑ دوں گا، ان کو مطمئن کر دوں گا کہ اس طرف آپ نہیں ہیں، تو آپ اس کے نتیجے میں بدلے میں مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ جو غلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہیں کہا کہ ان کو امان لکھ کر دے دیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو بشارت دی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں کے اندر پہنو گے۔ اتنی بڑی بشارت کہ آپ خود سفر کر رہے ہیں اور وہاں سے نکلے، آپ کو اپنے علاقے سے نکالا گیا، آپ چھپتے چھپاتے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو دشمن کا خوف ہے، لیکن آپ کسریٰ اور ایران کی فتوحات کی بشارتیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بات واقعی اسی طرح ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب ایران فتح ہوا تو وہاں پہ جو کسریٰ کے بڑے بڑے کنگن تھے مدینہ میں لائے گئے،
مدینہ میں جب یہ سارا سامان آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس شخص کو یہ پورے آئیں گے تاکہ اسے پہنا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا جائے، لوگوں کے اندر سے ان کا رعب ختم ہو جائے کہ کسریٰ کے کنگن تو عام مسلمان بدوی پہن کے پھر رہے، تو وہ سراقہ بن مالک کو پورے آئے اور ان کو پہنا کے مدینہ کی گلیوں کے اندر پھرایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ واپس چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے راستے کی اور بھی تفصیلات ہیں، یہاں تک کہ قباء کے اندر آپ نے آ کر ٹھکانہ کیا اور قیام کیا۔ اب قباء میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر مسجد کا قیام کیا، مسجد بنائی، مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی مسجد تھی، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ مسجد جو پہلے دن ہی تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی، اس سے مراد مسجد قباء بھی اور بعض مفسرین نے کہا کہ مسجد نبوی بھی تقوی کی بنیاد پہ، دونوں اس سے مراد ہیں۔ احق ان تکون فیہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حق ہے اس مسجد کا کہ اس کے اندر لوگ کھڑے ہوں، اللہ کی عبادت کریں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو آپ نے قباء میں سب سے پہلا قیام کیا اور قباء کے اندر مسلمان معاشرے کی بنیاد رکھی، اور پھر یہاں سے جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد کی جو حالات ہیں اور وہاں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی سیاست کو منظم کیا اور اس سیاست کی بنیاد پہ ایک بہت بڑی قوت قائم کی اور پوری دنیا کو بدل دیا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔